شف انور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ہم کو کافی چیزیں تو ڈسکس کر چکے ہیں، اگر آپ کو کم شرح سود پہ قرضے بزنس مین کو نہیں ملیں گے، ظاہر بات ہے پھر مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا، مینوفیکچرنگ مہنگی ہوگی، مہنگائی جب عام بڑھے گی تو عام آدمی اس سے متاثر ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بہتر ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو یہ سب قوانین آ رہے ہیں وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ جو حکومت کے اخراجات ہیں ان کو کہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے، دے آر پروڈکٹیو اور ناٹ، اور جو قرضے لیے جا رہے ہیں ان کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو کہاں کیا جا رہا ہے۔ کیا آئی ایم ایف ہمارے پاس آیا ہے کہ مجھ سے قرضے لے لو؟ دیکھیں ہم گئے ہیں نا قرضے لینے کے لیے، اب ہو از ریسپانسبل فار اٹ، وی اور آئی ایم ایف؟ ہم نے جو آئی ایم ایف سے قرضے لیے وہ قرضے ہم نے کہاں لگائے؟ اگر ہم نے وہ قرضے کسی پروڈکٹیو جگہ پہ لگائے ہوتے ہیں، ہم نے انڈسٹری لگائی ہوتی، ہم نے ڈیمز بنائے ہوتے ہیں، ہم نے انڈسٹریل اسٹیٹس بنائی ہوتی، تو جن شرح سود پہ ہم نے قرضے لیے تھے وہ اپنی انکم خود جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہاں گئے؟ پروجیکٹ ایسے ہونے چاہیے جو منافع بخش ہوں۔ دیکھیں وہ کہاں گئے؟ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ کیوں لیتے ہیں؟ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ اس لیے نہیں لیتے کہ ہم نے کوئی ڈیم بنانا ہے، ہم نے انڈسٹریل اسٹیٹ بنانی ہے، ہم آئی ایم ایف سے قرضہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہم نے قرضے کا سود ادا کرنا ہے۔ تو دیکھیں جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں گے پرابلمز، انفلیشن ہے، اوکے، آپ کا جابز نہیں مل رہی، اوکے، دیکھیں یہ پرابلمز عوام کے لیے ہیں۔ اب پر قرضہ لے کون رہا ہے، اس کو لگا کون رہا ہے، سوال کس نے کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ اب ہم جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب قرضہ لیا گیا اور وہ جیبوں میں چلا گیا، وہ باہر پڑا ہے، وہ اس کے سرے محل لے لیے گئے، اس کی لنڈن میں پراپرٹیز بن گئیں، دبئی میں پراپرٹیز بن گئیں، تو وہ پیسہ آپ واپس لائیں نا، تاکہ اس پیسے کو بیچ کر قرضہ ادا کیا جائے۔ اور ایک وزیر اعظم صاحب وہی تو کہتے ہیں جو چور پکڑا جاتا ہے اس کو جب وہ ضمانت مل جاتی ہے وہ اس کو ہار ڈالے جاتے ہیں، تو پھر عوام اگر حساب نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ تو پھر دیکھیں اگر ایسا ہوگا اور اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا اور شور و واویلا مچے گا اور ہم اپنی پوائنٹ سکورنگ کریں گے اور چلے جائیں گے تو عوام پھر ایسے ہی پسے گی، ایسے ہی انفلیشن ہوگی، ایسے ہی آپ کی مہنگائی ہوئے گی، ایسے ہی آپ جاب لیس ہوں گے، ایسے ہی بے روزگاری ہوگی، ایسے ہی آپ کی صنعت نہیں چلے گی۔ اب ایک دیکھیں بات یہ ہے، ہم ان پیٹی ایشوز کی طرف بھی تو آئیں، یہ کہاں سے سارا کچھ آ رہا ہے؟ یہ ایشو یہی ہے نا کہ آپ کا ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا، آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں بڑھ رہا، آپ کے جتنے دیکھیں آپ کے 80 لاکھ این ٹی این ہیں، دیکھیں میں ڈپارٹمنٹ کو پھر سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ کے 80 لاکھ این ٹی این ہے تو 80 لاکھ ریٹرنیں بھی ہیں، چلیں 80 لاکھ نہ ہیں 50 لاکھ ریٹرنیں بھی آنی چاہیے۔ 28 لاکھ تو وہ کمرشل میٹر ہیں سر، کمرشل میٹرز ہیں تو وہ دیکھیں نا کہیں پر، تو پھر ہمیں عوام کو بھی یہ بتانا ہے کہ دیکھیں ہم بھی کہیں غلط ہیں، ہمیں بھی ریٹرنز ڈالنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ ریٹرن اس لیے نہیں ڈالتے بھی ڈالیں تو پھر بھی وہ آڈٹ میں آ جاتے ہیں۔ کہ جو اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو ریٹرن ڈالے گا، جو ٹیکس نیٹ کے اندر آئے گا، جو حکومت کو پیسہ دے گا، جو اپنی انفارمیشن دے گا، چور بھی وہی بنے گا، چور بھی وہی بنے چھتر بھی گا، وہی کھائے گا، مشکلات کا جیل بھی وہی بھگتے گا۔ سامنا کرے گا۔ دیکھیں جب تک آپ ان لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں کریں گے، انہیں ایگزیمپٹ نہیں کریں گے جو ریٹرنیں ڈالتے ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں، تب تک نہ ہی تو آپ کا ٹیکس بیس بڑھے گا، نہ ہی آپ کے ٹیکس ریونیوز۔ اگر اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کلیکشن جو ہو سکتی ہے وہ 8,000 ارب روپیہ ہو سکتی ہے، وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اخراجات ملک کے جو 8,000 ارب اب روپے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری اس پریزنٹ گورنمنٹ میں جتنے بھی سکینڈلز آئے ہیں انہوں نے مہنگائی تو بڑھائی ہے، انہوں نے اور کیا کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ جب تک ہم ایسے لوگوں کو نہیں روکیں گے، اور اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹس ناٹ فرام دا پیپل آف دا پاکستان، اٹ سٹارٹس فرام دا انسٹیٹیوشنز، یہ آپ کو اسمبلیز سے سٹارٹ کرنی ہے، یہ آپ کو کیبنٹ سے سٹارٹ کرنی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ جو عوام ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی تو اس کی کرنی ہے وہ اوپر سے ہوگی تو نیچے اس کے اثرات بنانے والے ہیں، فیصلے جب تک بنانے ان والے کی ہیں۔ نہیں ہوگی تب تک اکاؤنٹیبلٹی نیچے نہیں آئے گی۔